کسی کی ماں نے آ کر کہا بیٹا کہاں جا رہی ہے، حسین کے دیوانہ کہاں ہو رہی ہے، یہاں پیسے مل رہے ہیں، یا کھانے کو مل رہا ہے، یہاں بہت ساری سہولتیں مل رہی ہے، چھوڑ دے حسین کا دامن۔ بہت ساروں نے جنت میں جانے کے سودے کو، اللہ کی محبت اور اللہ کے سچے رسول کے عشق کو چھوڑ کر، چند ٹیکوں پر اپنی رال ٹپکا کر، مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر 18 نوجوان آپ کے گھر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت حسین بہادر کے ساتھ لڑتے رہے اور اپنے گھر کے شہید ہونے والوں کی لاشوں کو حضرت زینب اور آپ کے گھر کی خواتین کے سامنے لا لا کر رکھتے رہے۔ امام حسین جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا جو حسین سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یزید کے ساتھ بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ زور زبردستی کی بنیاد پر ایک خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر رہا تھا، اور امیر معاویہ نے اس کو انجام دیا۔ اس بات سے اختلاف تھا۔ جن کے نانا رسولوں کے سردار ہیں وہ حسین، جن کے والد بزرگوار حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے سردار ہے وہ حسین، جن کی والدہ امی جان جنتی عورتوں کے سردار ہے وہ حسین، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں جنہیں میدان کربلا میں پیاسا فرمایا جا رہا ہے۔ آج کی نشست کے صدر محترم ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے محترم مجیب الدین کبیر الدین صاحب، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حسین کبھی کوفہ نہ جانا، تمہارے شیر دل باپ حضرت علی کے ساتھ کوفہ والوں نے بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، دھوکے بازی کا برتاؤ کیا ہے، حسین تم کوفہ نہ جانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے صحابہ سے مشورہ کیا، سب کی جانب سے یہی مشورہ آیا تھا کہ کوفہ والے بے وفا ہیں۔ قیامت تک آنے والے سمجھدار انسانوں کو سبق سکھایا گیا کہ بے وفاؤں سے ذرا الرٹ رہنا، بے وفاؤں سے ذرا سمجھ کر چلنا، بے وفاؤں سے ذرا فیصلہ کرنے میں احتیاط کرنا۔ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل نااہلی کا ثبوت نہیں دیا، بہت پرکھ کر، بہت جانچ پھٹک کر فیصلہ کیا تھا، سب سے مشورہ کیا۔ 12,000 خطوط آئے کوفہ سے جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ حضرت حسین اپنے نانا کی شریعت کو خوب جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ایک طرف ظالم ڈکٹیٹر باغی و سرکش کھڑا ہوا ہے اور ایک طرف بڑی تعداد خدا کی فرمانبردار بننے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر اگر میں ان کا استقبال نہ کروں گا تو میں اپنے نانا کی شریعت کی مخالفت کرنے والا ہوں گا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک امتحان کے طور پر اپنے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو روانہ فرمایا۔ حضرت مسلم نے اپنے عقیل اپنے چھوٹے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ کوفہ جب پہنچے تو بہت پرتپاک استقبال حضرت مسلم ابن عقیل کا کوفہ میں کیا گیا۔ سارے کوفہ نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سارے کوفہ نے کہا کہ ہم انتظار تھے، اب ہم منتظر ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب یہ خبر یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچی تو وہ بے چین و بے قرار ہو گیا۔ اس نے آرڈر جاری کیا کہ جو کوئی حسین کی قاصد مسلم ابن عقیل کی بیعت کا انکار کر کے ہماری ہاتھ پر اور ہماری حکومت کے ضابطے کو قبول کر کے ہم پر بیعت کرے گا، اسے سونا دیا جائے گا، چاندی دی جائے گی، پراپرٹی دی جائے گی، جائیدادیں دی جائے گی، نوکریاں دی جائیں گی۔ بے شمار آفر پیش کیے گئے۔ ان سونے و چاندی دنیا کی حقیر دولت پر رال ٹپکاتے ہوئے حضرت مسلم ابن عقیل کی نماز ظہر میں 40,000 لوگ ان کے ساتھ موجود تھے۔ عصر کی نماز میں 18,000 لوگ موجود تھے، لیکن جب حضرت مسلم ابن عقیل نے مغرب کی نماز کا سلام پھیرا تو نماز کے آغاز پر 500 لوگ تھے، سلام پھیرا تو وہ اکیلے موجود تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل اکیلے رہ گئے۔ کسی کی ماں نے آ کر کہا بیٹا کہاں جا رہی ہے، حسین کے دیوانہ کہاں ہو رہی ہے، یہاں پیسے مل رہے ہیں، یا کھانے کو مل رہا ہے، یہاں بہت ساری سہولتیں مل رہی ہے، چھوڑ دے حسین کا دامن۔ بہت ساروں نے جنت میں جانے کے سودے کو، اللہ کی محبت اور اللہ کے سچے رسول کے عشق کو چھوڑ کر، چند ٹیکوں پر اپنی رال ٹپکا کر، مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگے، اور دنیا نے وہ خطرناک منظر دیکھا
کہ 40,000 کا مجمع عصر میں 18,000 ہو گیا، اور مغرب میں نماز جب شروع ہوئی مسلم ابن عقیل نے جب نیت باندھی تو 500 لوگ موجود تھے. گویا وہ 500 کچھ مخلص تھے، کچھ سچے اور اچھے تھے، لیکن ان کے بھی گھر والوں نے آ کر کہا کہاں جا رہے ہو، ارے یہ سب بیوقوفوں کے لیے پیچھے نہ جاؤ، چلو آ جاؤ ادھر. اور جب سلام پھیرا تو کوئی بھی موجود نہ تھا. حضرت مسلم بن عقیل افسردہ، غمگین، اجنبی آدمی باہر نکلے، ایک گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے. ایک عورت نے دروازہ کھولا، کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں. آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، اور بلا کر بڑی بے وفائی کے ساتھ میرا ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے پورا مجمع، پورا کوفہ میرے ساتھ تھا، اب میرے ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے. ام ہانی اس خاتون نے دروازہ کھولا، کہا میں تمہاری میزبان ہوں، آؤ ٹھہرو، جو کوئی تمہارے لیے نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی. اس ام ہانی نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو سکھایا کہ خدا کے دین کی اور خدا کے دین کی حفاظت کرنے والوں کے لیے حفاظت کرنے والے بھی جانباز و بہادر ہوتے ہیں. ام ہانی نے حضرت ام مسلم ابن عقیل کی حفاظت کی، لیکن سبائی عبداللہ ابن سبا کے چیلوں نے کوشش کر کے مسلم ابن عقیل کو باہر لایا. مقابلہ ہوا، جانباز مسلم ابن عقیل نے بہت زبردست مقابلہ کیا. ان کو نیزوں اور تلواروں سے خوب زخمی کیا گیا، گھر کی آخری منزل پر لے جایا گیا اور وہاں مقابلہ چلا، اور وہاں سے ان کا سر کٹ کے تیسری منزل سے نیچے پھینکا گیا. ان کے ساتھ ننھے 2 بچے تھے، ان 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر حضرت حسین کو آگاہ کیا تھا کہ بھائی تشریف لائیے، یہاں تو بڑا استقبال کا ماحول ہے، پورا کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بے قرار ہے. یہ خط نکل چکا تھا. حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ابھی حضرت حسین کو نہیں پہنچی تھی. درمیان راستے میں اچانک خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا گئے، اور اب ان کے ساتھ کوئی نہیں رہا، کوئی بھی اب بچا نہیں جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے والا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قافلے میں شریک تھے ان سے کہا جو مدینہ واپس جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے، ہم تو اب پیچھے واپس ہونے والے نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. آگے فوجیوں نے آپ کا گھیرا بندی کی، آپ کے محاصرے کو تنگ کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کرتے کہا کہ تم نے مجھے بلایا ہے، تم نے 12,000 خطوط لکھ کر مجھے یہاں دعوت دی ہے، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. انہوں نے کہا بلانے والے ہم نہیں ہیں، ہمارا کام تو تمہارا گھیرا کرنا اور تم سے بیعت لینا ہے. کہا مجھے بلایا گیا تب میں آیا، گھیرا تنگ کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے 1 دن کی مہلت دے دو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کربلا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بچپن ہی میں پیشن گوئی دی تھی کہ حسین کا خون بہے گا اور اس طرح کی زمین ہوگی. حضرت حسین کی پیشانی کی آنکھوں سے یہ منظر نظر آیا کہ نانا نے جس زمین کی خوشخبری سنائی تھی وہ زمین یہی زمین ہے. اب میرے لیے یہاں سے واپس جانا مناسب نہیں، اب دشمن کا مقابلہ ہوگا. ظلم کو مٹانے کے لیے نانا کا نواسا پوری کوشش کرے گا. سامنے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، ذکر کرنے والے، اللہ کا نام لینے والے موجود تھے، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت سے خالی تھے. حضرت حسین نے کہا مجھے نماز پڑھنے دو. میدان جنگ میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا، قرآن پاک کی تلاوت کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا کہ دیکھو میدان جنگ میں بھی نماز میں مزہ آتا ہے اور اللہ سے ربط اور مضبوط ہوتا ہے، قرآن میں مزہ آتا ہے، اور قرآن و نماز کا اہتمام میدان جنگ میں کر کے قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو اور ان کے عاشقوں کو سمجھایا کہ جو مجھ سے تعلق قائم کرنے کا نعرہ لگائے اسے پہلے غور کرنا چاہیے کیا وہ اپنے رب کے سامنے سر بھی جھکاتا ہے. حسین نے تو میدان جنگ میں سر کو بھی جھکایا ہے اور سر کو کٹایا بھی ہے. سر کو جھکا کر یہ بتایا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں اور وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کر پاتا تو اس کو حسین سے کوئی تعلق نہیں. قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے. اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی خواتین بھی میدان جنگ میں نماز اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر رہی ہے.
قیامت تک آنے والی خواتین کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی مصروفیت میں تم نماز و قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ ابھی ہم مصروف ہیں۔ میدان جنگ سے زیادہ خطرناک ماحول کہیں اور نہیں ہوتا۔ یہاں تو جان کی بازی، جان کے گنوا دینے کا موقع ہے، اور یہاں بھی قرآن اور نماز سے رسول اللہ کا خاندان جڑا ہوا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ چاہے حال کچھ بھی ہو، تم اللہ سے ربط کرنا نماز کے لیے نہ چھوڑو، اور اللہ سے باتیں کرنا قرآن کے ذریعے نہ چھوڑو۔ اس خاندان نے اس کا اہتمام کیا اور تقریر کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں معصوم ہوں، میں بے گناہ ہوں، میرا کیا جرم ہے کہ تم میرا گھیرا کر رہے ہو؟ کیوں تم نے ہتھیاروں سے مجھے گھیر لیا ہے؟ میرا کیا جرم ہے بتاؤ؟ فوج نے کہا ہم کو آپ کا جرم کچھ نہیں معلوم، ہم کو بس یہ معلوم ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ تنگ کیا گیا، زبردست مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک کے بعد ایک 18 نوجوان آپ کے گھر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت حسین بہادر کے ساتھ لڑتے رہے اور اپنے گھر کے شہید ہونے والوں کی لاشوں کو حضرت زینب اور آپ کے گھر کی خواتین کے سامنے لا لا کر رکھتے رہے۔ آج اس موقع پر ہم رک کر غور کریں کہ کیا خطرناک موقع ہوگا وہ موقع کہ حضرت حسین تنہا لڑ بھی رہے ہیں اور اپنے گھر کے نوجوانوں بیٹوں کی لاشوں کو لا کر خواتین کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ خواتین زندہ دل تھی، آقا کی نواسیاں تھی، وہ جانتی تھی کہ الموت جسر، موت تو ایک پل ہے، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، حقیقی زندگی تو جنت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، ان کی نگاہوں میں تھا کہ یہ زندگی چھوٹی سی ہے، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ حقیقی زندگی تو وہ ہے شہید کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا خاندان کربلا کے میدان میں لوٹ لیا گیا، مشکزیں کسی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کو رسیوں سے باندھ کر نمازیوں نے، کرتے پیجامے والوں نے، اچھے لوگوں نے نبی کے خاندان کو رسیوں سے بند کر یزید کے دربار میں پہنچایا۔ پتہ چلا کہ اپنوں میں وہی اپنا ہوگا جو قربانی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ ہر موقع پر مفاد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ایمان کا سودا کرے گا۔ وہ حسین کا عاشق کبھی نہیں ہو سکتا، وہ محمد عربی کا عاشق کبھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے میں مجیب الدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجیب بھائی مستقل طور پر علماء دین کی خدمت کرتے ہیں، دینی حلقے میں کام کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے رمضان کے مہینے میں افطار کا کھانے کا انتظام کیا تھا۔ ہماری دعوت کا استعمال، ہماری طاقت کا استعمال ملت اسلامیہ کے جو شعار ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اس کا جزائے قائم کرے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر شہادت حسین کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے علماء دین کے بیچ بیٹھے ہیں۔ مفتی انیس الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب کی باتیں مجھے بھی سننا ہے۔ میں مختصراً اپنی بات چند منٹوں میں ختم کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک بات سن لیجئے کہ امام حسین سید الشہداء ہے۔ امام حسین اس دنیا میں، دنیا کے قیام سے قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان سب شہیدوں کے سردار۔ دوسری بات، ابھی حافظ شریف صاحب بہت اچھی باتیں کہہ رہے تھے۔ جو بات انہوں نے کہی کہ فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بیٹے ہیں، جو جنت کی خواتین کی سردار۔ آپ پاک
دامنی کا اندازہ لگائیے، جنت کے خواتین میں حضرت مریم بھی ہوگی۔ مریم کی پاک دامنی قرآن نے ثابت کی، مگر اللہ کے رسول نے ہم سے بتایا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی خواتین کی سردار ہوگی، یعنی حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے انڈر میں ہوگی، ان کی صدارت میں، سرداری میں ہوگی۔ شیر خدا کی ذات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات، میں خیبر کا واقعہ سنا نہیں سکتا، وقت بہت کم ہے۔ وہ جو مذہب ہوا کرتا تھا، وہ جو یہودی ہوا کرتے تھے، ان کو پہچانے والا حیدر کرار ان کے بیٹے حسین، اور اس سے بڑھ کر میرے آقا، میرے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہیتے نواسے۔ انشاءاللہ انیس الرحمن صاحب آپ کو تفسیر میں بات بتائیں، مگر ایک بات جو میں اپنے طور پر سمجھا ہوں، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یقیناً امام حسین کی شہادت ایک شخص کی شہادت نہیں ہے، پورے کنبے کی شہادت ہے۔ تاریخ کہتی ہے بنی ہاشم کے 58 افراد کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے، امام حسن کو زہر دیا گیا، حضرت علی کو شہید کیا گیا، یہ سب بنی ہاشم کے افراد تھے۔ مگر ایک دن میں 10 محرم کو بنی ہاشم کے خاندان کے 58 افراد کی شہادت، جو گلشن نبوت کے بچے ہوئے پھول تھے ان کو بسر دیا گیا، ان کو کاٹ دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ کیا آپ یہ بات نہیں سمجھتے کہ امام حسین کو اپنے انجام کا اندازہ نہیں تھا؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ امام حسین جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا جو حسین سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ کیا حسین دعا کرتے تو فرات کی ندی کا دامن بدل نہیں جاتا؟ عزیزان گرامی، پوری دنیا کو ایک سبق دینا، حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر میں نے جو غور کیا، میں نے جو سوچا، میں نے جو دیکھا، مجھے جوش بغیا بازی کا وہ شعر بہت دل کو چھو گیا۔ جوش بغیا بازی نے کہا انسان کو بیدار تو ہو جانے دو، یعنی جو انسانیت ہے، دنیا میں بسنے والے انسان ہے، ان کو جاگنے کا موقع تو دو، ان کو سمجھ میں تو آنے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے امام حسین۔ امام حسین کا پیغام یہ تھا کہ ظالم، ڈکٹیٹر، غاصب اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر ناانصافی نہ کرے۔ یزید کے ساتھ بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ زور زبردستی کی بنیاد پر ایک خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر رہا تھا، اور امیر معاویہ نے اس کو انجام دیا۔ اس بات سے اختلاف تھا خلافت ہونا بھی کیوں چاہیے۔ مدینے میں جو اسلامی حکومت میرے آقا نے قائم کی تھی، مدینے کی فلائی اسٹیٹ، کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے بیچ اچھے کام ہو اور اقتدار
चंद शख्सियतों के हाथ में ला रहे हैं। आज के ज़माने में आप देख रहे हैं, जो पैसे वाला आदमी है और वो पैसे वाला होता जा रहा है, उसको खुदा का खौफ नहीं। और अगर ऐसे कोई शख्स इख्तिदार पर बैठेंगे तो गरीबों को लूटने का काम किया जाएगा, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। मौलाना साहब मौजूद है, मैंने सीरत नबी का जो सबसे रोशन हिस्सा देखा है, मेरे आका की जात, मेरे आका की शख्सियत बांटने वाली शख्सियत है, तकसीम करने वाली, पीठ पर चटाई के निशान, कई लाखों दरहम माल गनीमत तकसीम किया जा रहा है। कई गुलाम गौंडियां आ चुकी हैं। फातिमुल ज़हरा उनके पास गए, कहा बाबा मेरे हाथ में गट्ठे पड़ गए हैं, हजरत अली कुएं खोद खोद कर थक जाते हैं, घर में खिदमत के लिए बांधी दीजिए। मेरे आका ने दुआ इबादत सिखा कर भेज दिया, बांध दिया, दूसरों को तकसीम। तो आका की जो सुन्नत थी कि वसाइल, दौलत, इख्तिदार के फायदे आम जनता को पहुंचना चाहिए, ना कि खुद के घर में समेटना चाहिए। ये बुनियादी फर्क है बादशाहत और खिलाफत। जहां इख्तिदार में बैठे हुए लोग अपना ही घर भरना शुरू कर देंगे, आज की जमहूरियत में वही होता है। हम में से जो आदमी सियासत में ऊंचे मुकाम पर जाता है, क्या करता है? हमने गरीब मुसलमानों का कितना ख्याल किया, इन बच्चों का कितना ख्याल किया, वो भी सोचना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि खिलाफत क्यों चाहिए। दूसरी बात, खिलाफत की बुनियादी बात यह है कि आपको अपनी बात कहने का हक है, आज़ादी है, आप किसी दबाव में नहीं। खिलाफत की बुनियादी बात यह है, इंसाफ की बुनियादी बात यह है कि इंसाफ के जो तराजू है वो किसी पैसे वाले के लिए मुख्तलिफ और गरीब के मुख्तलिफ है। अगर कोई हुकूमत के खिलाफ खिलाफत में बात कर सकता है, बादशाहत में, डिक्टेटरशिप में बात नहीं कर सकता। अगर कोई बात करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, जान से उड़ा दिया जाएगा। फिर इंसान को एहसास होना चाहिए कि मैं खुदा के पास जवाबदेह हूँ। बगैर ये बुनियादी बातें, इससे समझ में आता है कि कमजोर, मजलूम, बेबस गरीबों को माशी तौर पर, समाजी तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए जोश मरियाबादी ने कहा, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये दुनिया प्यासी है। इमाम हुसैन का पैगाम ना सिर्फ मुसलमानों तक पहुंचना चाहिए, गैर मुस्लिमों तक पहुंचना चाहिए। रही बात फलसूदा रसूमात बनाने की बात, हमको इसराइल माशरा के काम करना। बगैर इस मौके पर आपसे पैगाम ये है कि हमको जालिम के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ और उन ताकतों के खिलाफ खड़े होना चाहिए जो गरीबों को तकलीफ देते हैं और इंसाफ नहीं करते। न कलीम का तसव्वुर मैं गदाए मुस्तफा हूँ, मेरी अज़मतें न पूछो, मैं गदाए मुस्तफा हूँ, मेरी अज़मतें न पूछो। मुझे देख कर जहन्नम, मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। न कलीम का तसव्वुर मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में।
میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معزز سامعین کرام، ہمارے درمیان علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ واقعہ کرب و بلا ایک ایسا عظیم اور ایسی مثال اپنے آپ میں ہے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی واقعہ کربلا کی جیسی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اور یہ واقعہ کرب و بلا، لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ جنگ تھی، حضرت امام حسین نے جنگ کیا۔ معاذ اللہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ تھی، معاذ اللہ مملکت اور تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے تھی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، واقعہ کربلا اگر ہم پڑھیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری کوشش یہ کی کہ اس کو ٹالا جائے۔ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جو حضرت امام مسلم وہاں پہنچے تھے، تو حضرت امام مسلم کے ذریعے حضرت امام حسین کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور خطوط لکھ کر حضرت امام حسین کو کوفہ میں بلایا۔ حضرت امام حسین خود کہتے ہیں کہ مجھے کوفہ والو، تم نے خود مجھے بلایا ہے، میں چل کر آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، اور کہا کہ میں بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ جب یزید نے لوگوں سے بیعت لینی شروع کی اور خود مملکت حاصل کرنی چاہی، بادشاہت حاصل کرنی چاہی، خلافت کے اصولوں کو توڑا، جب لوگ بیعت کر کے اپنا خلیفہ مقرر کرتے تھے، یزید نے لوگوں سے زبردستی بیعت حاصل کر کے، لوگوں سے زبردستی بیعت کرا کے جو ہے اپنے آپ کو حاکم بنانے کی جو ہے سوچ، ناپاک سوچ جنہوں نے اس نے کی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ ہم نے بچپن سے حدیثیں سنی ہے کہ ایمان کے جو 3 درجے ہیں کہ یہ اگر تم برائی کو دیکھو، اگر تم کوئی برا فعل دیکھو، کوئی بری بات دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دو۔ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تم اس کو اپنے ہاتھ سے بدل سکو تو تم اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے اپنے بات سے اس کو جو ہے تم روکو کہ تم یہ کام برا کر رہے ہو، یہ کام گناہ کا کام کر رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر بولنے کی جرأت بھی نہیں ہے تو کم از کم ایمان کا سب سے کمزور ترین کمتر درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو اس برائی کو دل میں برا جانے۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، کیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ دل میں کڑ کر، دل میں برا سمجھ کر اس کو جو ہے چھوڑ دیتے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برائی کے خلاف آواز کو بلند کرنا سکھایا ہے، برائی کے خلاف لڑنا سکھایا ہے، برائی کے خلاف بولنا سکھایا ہے، برائی کے خلاف اپنے ہاتھ کو اٹھانا سکھایا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ظالم کے ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا کہ آپ ادنا درجے کے ایمان والے ہو جاتے۔ آپ نے جب اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا، جب اس اپنی ضد پر اٹل رہا، جب اپنی ضد پر وہ اڑا رہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو چھوڑا، کوفہ کا سفر کیا۔ کوفہ سے آپ میدان کرب و بلا میں 2 محرم الحرام کو پہنچتے ہیں۔ آخر دن تک 10 محرم الحرام تک بات رکی رہتی ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے اور پھر یزیدی فوج کی طرف سے ایک بار کی سب پر حملہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حسینی خیمے سے نوجوان نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ ایسے حالات میں بھی کہ لوگ اس دور کے اندر شہادت امام حسین پر، جس میں ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے،
اور مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، اسی طرح اور جو مقرر تھے انہوں نے بھی ان باتوں کو جو ہے تو سمجھایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اس دور کے اندر کہ ہمیں علم بہت ہے، لیکن ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، ہم جو ہے ماحول کو دیکھ کر ہم اپنی اولادوں پر غور اور فکر نہیں کرتے۔ جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے نوجوانوں کے بالوں کے تعلق سے ان کی کٹنگیں کیسی ہے، یا اسی طرح لباس، اس کے اوپر جو ہے تو توجہ دینے کی بات ہے اور ضرورت ہے۔ تو ہر افراد، ہر فرد اپنے گھر کا وہ ذمہ دار ہے، تو اپنی اولادوں کو اگر ہم سمجھاتے رہیں، ان پر خیال رکھیں کہ 11 بجے کے بعد کہاں ہے، 12 بجے کے بعد ہمارا بچہ جو ہے کہاں گھوم رہا ہے، یا اسی طرح یہ اس کا دوستانہ کن لڑکوں سے ہے، کن سے اس کا تعلق ہے۔ اگر یہ کام اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری سے اگر یہ کر لے تو میں سمجھتا ہوں اصلاح معاشرے کی ضرورت، اور اصلاح معاشرے کے تعلق سے یہ عنوانات پر جو ہے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی مفتی صاحب نے آ کر جو ہے تو بیان کر دینا اور جو ہے تو معاشرے میں اصلاح ہو جانا، یہ ناممکن چیز ہے۔ جب تک ہم عمل کی نیت سے جو ہے جن چیزوں پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ عمل کی جو ہے تو توفیق دے گا۔ اب شہادت امام حسین کے تعلق سے یہ جو بات سامنے ہمارے آ رہی ہیں اور آئیں گی، اور قیامت تک جو ہے تو یہ نظام جو ہے چلتا رہے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 سالوں سے ہمارے نوجوان جو ہے بے دینی کی راہ پر جو ہے زیادہ چڑھ رہے ہیں اور نمازوں سے دور ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تفصیلی باتیں جو ہے یہ سامنے آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان وقت دینے والوں کو، ان پروگرام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔